بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه الإمام البخاري والترمذي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. My brothers and sisters and my dear friends, today my topic is importance of time. What is time in our life? الحمدللہ آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر اس ٹاپک پر بات کرنے آیا ہوں وہ بہت ہی اہم اور سلگتا ہے. کیوں نہ ہو دوستوں، آج ہم جس وقت پر ہم قدم رکھے ہیں یہ بہت ہی اہم اور قیمتی ہے اور امپورٹنس ہے. اسی لیے میں نے آج کا یہ موضوع چنا ہے تاکہ میں آپ کے سامنے آج کی اس موضوع کی حساسیت اور اس کی امپورٹنس کو آپ کے سامنے رکھ سکوں. خدا سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستوں چلیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے وقت کو کتنا اہمیت دیتے ہیں، کتنا امپورٹنس دیتے ہیں، اس کی کیا ہماری زندگی سے کیا سگنیفیکنس ہے، ریئل لائف میں ہمارا اس سے کیا ریلیشن ہے، اس کا ہماری زندگی میں کیا امپیکٹس ہیں، کیا ایفیکٹس ہیں. جب تک ہم اس چیز کو نہ سمجھ لیں گے تب تک ہم اپنی زندگی کو اہمیت اور امپورٹنس نہیں دے سکیں گے. اسی لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ واٹ از ٹائم، ٹائم ہے کیا. اسی چیز کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھے کہ ہماری زندگی میں جو چیز بھی جس چیز کا بھی انٹری ہوتا ہے وہ وقت کی راہ سے ہوتا ہے، چاہے وہ اچائی کے لائن سے ہو چاہے برائی کے لائن سے ہو. وقت ایک گیٹ ہے، وقت ایک دروازہ ہے، ہر چیز کو وقت سے ہو کر ہماری زندگی میں آنا ہے. اسی لیے اگر ہم وقت کو ہی درست کر لیں گے تو ہم اپنی زندگی کو بھی ایک سکسیسفل اور ایک امپورٹنٹ زندگی بنا سکتے ہیں. تو دوستو، سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم جس زندگی کو جی رہے ہیں وہ کس اعتبار سے جی رہے ہیں، اچھائی سے یا برائی سے جی رہے ہیں. اگر ہم اچھائی سے جی رہے ہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ہم برائی سے اور برائی کے ساتھ ہم اپنے وقت کو گزار رہے ہیں تو ہم اپنے وقت کو ذرا یوٹیلائز کریں، صحیح ٹائم پر یوٹیلائز کریں، صحیح استعمال کریں، صحیح یوز سیکھ لیں. تب ہم ایک زندگی کو کامیاب زندگی بنا سکتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کہہ رہا ہے بہتا دریا وقت کا، کہہ رہا ہے بہتا دریا وقت کا، قیمتی ہے لمحہ لمحہ وقت کا. وقت کے ساتھ جو چلتے ہیں کامیاب و کامران وہ ہو گئے. وقت کا پنجی کبھی رکتا نہیں، وقت کا پنجی کبھی رکتا نہیں، وقت کا پرچم کبھی جھکتا نہیں. کیا ہی خوب کہا ہے دوستوں. یہ بات بالکل سچ ہے، لیکن اس بات کو سچ کر دکھلانے کا ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے. جب ہم اس کو صحیح سے کرنے کا جذبہ رکھیں گے، ہم اپنے اندر اس کا ایک شوق رکھیں گے، تبھی ہم اپنی زندگی کو صحیح بنا پائیں گے. تو سب سے پہلے میں آپ کو اس بات کی طرف لے جاؤں کہ قرآن کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس بات کی ہدایت کی ہے. اسی بات کی ہدایت کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں، قیمتی سمجھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ 5 چیزیں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. جن میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. ایک اور چیز حضور علیہ السلام نے اس روایت کے اندر فرمایا کہ حیاتک قبل موتک، کہ تم اپنی زندگی کو موت سے پہلے اہم سمجھو، کہ ہم اس جو زندگی سے جی رہے ہیں دوبارہ ہمارے پاس یہ لوٹ کر آنے والی نہیں ہے. وقت کی فیچر پر ہم گفتگو کریں گے کہ وقت کبھی ریپیٹ نہیں کرتا، کبھی دوبارہ اپنے پاس لوٹ کر نہیں آتا. اسی لیے جو وقت اب ہمارے پاس ہے، جو پریزنٹ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ پاسٹ بھی اپنا ہے، فیوچر بھی اپنا ہے، پریزنٹ بھی اپنا ہے. یہ بات دیکھا جائے تو صحیح نہیں ہے. وقت تو وہی ہے جو پریزنٹ میں ہے، جو ہم جس وقت سے جی رہے ہیں، حال میں جو وقت ہمارے پاس ہے وہی ہمارا وقت ہے. اسی لیے وقت کو ہمیں صحیح استعمال کرنا پڑے گا. پریزنٹ میں جو ہمارے ہاتھ میں ہے
وہی ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ ایک بات دوسری ہے سامعین، اگر ہم کائنات پر غور کریں، کائنات کا ہم جائزہ لیں، تو کائنات کا ہر چیز ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے، ہر چیز اس بات کو ہمیں سکھلاتی ہے کہ وقت کی پابندی ہونی چاہیے۔ اب ہم اگر سورج کی طرف دیکھیں، چاند کی طرف دیکھیں، ستارے کی طرف دیکھیں، خدا کی ایک ایک مخلوق کی طرف دیکھیں، تو ہمیں یہ بات سمجھنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہ ہوگی کہ ہر چیز خدا کے حکم کے مامور ہے اور ہر چیز وقت کا پابند ہے۔ سورج کبھی ایک سیکنڈ کی تاخیر سے اپنے مطلع سے طلوع نہیں ہوتا، ایک منٹ سے کی دیری سے وہ زائل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے پر چاند کا حال ہے، ستارے کا حال ہے۔ ہم چونکہ اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں کتنا اپنے وقت کا خیال رکھنا ہے وہ خود ہی ہم اس بات کو سمجھ لیں۔ آگے ہم اس بات پر بھی بات کریں گے کہ ہم وقت کا صحیح استعمال کیسے کریں، کس طرح ہم اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ہم وقت کو کیسے اپنی زندگی میں امپورٹنٹ دے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بہت ہی ہسٹوریکل اسٹیٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الوقت کا سیف، کہ وقت تو ایک تلوار کی طرح کی چیز ہے کہ اگر وقت کو آپ کاٹو گے تو ٹھیک، نہیں تو وقت آپ کو کاٹ کر چلا جائے گا۔ اسی بات کو علماء نے لکھا ہے الوقت هو الحیات، وقت زندگی ہے، یعنی زندگی ہمارا وقت سے مل کر بنتا ہے۔ اب خود سوچیں کہ ایک گھنٹے کے اندر 60 منٹس ہوتے ہیں، ہر منٹ 7 سیکنڈز کے ہوتے ہیں، اور 24 گھنٹے مل کر ایک دن کا کریٹ ہوتا ہے، پھر مہینے، پھر سال، یوں ہماری زندگی سپینڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم اس بات کو کبھی نہیں سوچتے کہ سب سے قیمتی چیز جو ہم سے رخصت ہو رہی ہے، سب سے قیمتی چیز جس چیز سے ہم آج جو ہم آپ سے اپنے سے ختم کر رہے ہیں، وہ سب سے قیمتی چیز وہ ہے وقت، وہ ہے امپورٹنس آف ٹائم، یعنی ٹائم کی اہمیت ہماری زندگی سے اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ علماء نے اس بات کو بھی لکھا ہے الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے بھی مہنگی چیز ہے، گولڈ سے بھی سونے قیمتی چیز ہے۔ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ یاد رکھیے، اس کو اگر آسانی سے سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیے دنیا میں کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ سے اگر کھو جائے، ختم ہو جائے، غائب ہو جائے، اس کو آپ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وقت کا اگر مس یوز ہم سے ہو گیا، وقت ہم سے رخصت ہو گیا، تو زندگی میں دوبارہ وقت کو اپنے پاس لوٹا نہیں سکتے۔ وقت کی ایک اور فیچر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت کسی کا ویٹ نہیں کرتا، وقت اپنا کام کرتا کرتا یوں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو علماء نے برف کی طرح سے مثال دی ہے کہ برف کی طرح ہے، کہ جیسے برف اپنا کام یعنی وہ خود ہی پگھلتا پگھلتا ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے پر وقت بھی اپنے سے گزرتا گزرتا الٹیمیٹلی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ وقت کی ایک اہم خصوصیت وہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے ہر فرد بشر کو وقت دیا ہے، اور ایکوالٹی کو اللہ نے اس کے اندر برقرار رکھا ہے۔ ہر انسان کو سیم موقع رکھا ہے کہ مالدار کو زیادہ، غریب کا کم، کالے کو کم، گورے کو زیادہ، ایسا نہیں، بلکہ ہر انسان کو صحیح وقت اور بالکل ایکوالٹی، برابر بسرابر وقت دے رکھا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس بات کی کبھی شکایت کی کبھی گنجائش نہ ہوگی کہ ہمیں وقت کم ملا، جس کی وجہ سے ہم اس کام کو کر نہ سکے۔ اگر ہم صحیح وقت کا استعمال کریں گے، اپنی زندگی میں صحیح وقت کا یوز کریں گے، تو ہم اپنی زندگی کو ایک سکسیسفل زندگی بنا سکتے ہیں۔ آگے ہم بات کرنے والے ہیں کہ وقت کا صحیح استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ہم کیسے جی رہے ہیں، وقت کا کیسے مس یوز ہو رہا ہے، کیسے ہم اس کا یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اندھے دھند چل رہے ہیں، ہمیں وقت کا کوئی پرواہ نہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وقت اصل میں ہر چیز کی ایک ہمارے پاس قدر ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم ہر چیز کے پیچھے محنت کرتے ہیں، ہر چیز کے پیچھے ہمارا ایک اودان ہے، اس کی کوشش ہے، لیکن وقت ایسی چیز ہے جو بنا محنت کے ہمیں نصیب ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اب خود سوچیں، اگر کوئی انسان دولت مند ہے، وہ کبھی نقصان اور خسارے کا سامنا کرتا ہے تو ایک بیلنس شیٹ تیار کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے، پھر اس کا ایک حساب اکاؤنٹ کر کے حساب لیتا ہے کہ مجھے کتنا نقصان ہوا ہے، کتنا بینیفٹس، کتنا فائدہ ملا ہے میرے کو، پروفٹ کتنا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک بیلنس شیٹ تیار کر کے، کریٹ کر کے، وہ اس کو دوبارہ ریکوری کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن وقت چونکہ اتنی اہم چیز ہے
وقت ہمیں بنا محنت کے نصیب ہے، اس لیے ہم وقت کے پیچھے کبھی غور نہیں کیے، کبھی کاؤنٹ نہیں کیے، کبھی روٹینز تیار نہیں کیے، کبھی ڈیلی روٹینز بنا کر اس بات کو سوچے نہیں کہ ہم نے روٹینز کے اگینسٹ کے خلاف کیسے کتنا ہم نے استعمال کیا ہے۔ یہ اسی وقت ہو پائے گا جب ہم وقت کا صحیح استعمال اور صحیح اہمیت کو سمجھ پائیں گے۔ اب ہم ذرا وقت کی فیچر کی طرف آتے ہیں۔ وقت کی فیچر سب سے مشہور جو میں نے ابھی کہی ہے کہ وقت کا سب سے بڑا فیچر خصوصیت یہی ہے کہ وقت کبھی ریپیٹ نہیں ہوتا، زندگی میں کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اگر انسان جوانی میں کوئی کام نہ کرے، وہ یہ سوچیں کہ آگے چل کر کر لوں گا، اس کو کیا معلوم کہ آج کی وہ زندگی دوبارہ اس کو نصیب نہ ہونے والی ہے۔ ایک دوسری خصوصیت جو یہی اہمیت کے حامل ہے وہ یہ ہے کہ وقت کبھی انتظار نہیں کرتا، وقت جو گزر رہا ہے سو گزر رہا ہے، اس لیے ہمیں ہر سیکنڈ کی، ہر لمحے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ایک تیسری چیز جو بتانے والی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو صحیح اور برابر دیا ہے، اسی لیے ہم وقت کا صحیح استعمال کریں۔ اب آخر میں بات یہ آتی ہے کہ ہم وقت کا صحیح استعمال کریں تو کیسے کریں، امپورٹنس دے تو دے کیسے دیں، اس کا صحیح یوٹیلائز کرنا چاہیں تو کیسے کریں، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ تو میں نے شروع میں جو بات بتائی تھی اس کا ایفیکٹس، اس کے امپیکٹس، تمام چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا، اور پھر ہمیں ٹائم مینجمنٹ کریٹ کرنا ہوگا، ایک ڈیلی روٹینس کریٹ کرنا ہوگا، پھر جا کے ہم وقت کو صحیح استعمال کر سکیں گے۔ ایک دوسرا طریقہ جو مطالعہ بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ وقت کا جب بھی استعمال کریں تو ہم اس بات کو سامنے رکھ کر یہ استعمال کریں کہ یہ وقت ہمارا آخری ہے، یہ لمحہ آخری ہے، یہ سیکنڈ آخری ہے، دوبارہ کبھی ریپیٹ ہونے والا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ وقت آپ کا صحیح استعمال میں آئے گا۔ ایک تیسری چیز جو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت ہی مشہور روایت ہے جس کے اندر حضور نے فرمایا کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، جن میں ایک چیز جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، ایک چیز موت سے پہلے زندگی کو اہم سمجھو۔ اس روایت کو بھی اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو ایک کامیاب اور سکسیسفل زندگی بنا سکتے ہیں۔ دوستوں، ایک آخر میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان وقت کا صحیح استعمال نہ کرے، زندگی میں صحیح یوٹیلائز نہ کرے اس وقت کا، تو آخر میں اس کو اس شعر کا مصداق بننا پڑے گا کہ اس کو کہنا پڑے گا اب کے وقت اس قدر تیزی سے گزر گیا، اب کے وقت اس قدر تیزی سے گزر گیا کہ یادیں بھی ٹھیک طرح سے رقم نہ ہو سکی۔ ہمیں یہ شکایت کرنی پڑے گی، خدا را ہم صحیح وقت کا صحیح استعمال کریں، وقت کا مس یوز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔